راشدہ اور فاخرہ کی ناراضگی کے بعد اب ایک اور بڑی ناراضگی منظر عام پر آ چکی ہے، اور منظر عام پر لانے والا کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے اپنے گھر کا فرد ہے، یعنی ان کی اپنی سگی بھتیجی جو کافی لمبے عرصے سے سوشل میڈیا سے غائب تھی۔ اچانک وہ خود منظر عام پر تو آتی ہی آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی خاندان کا جو راز ہے وہ فاش کرتی ہوئی آتی ہیں، بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں کافی لمبے عرصے کے بعد بریک لینے کے بعد سوشل میڈیا پر آئی ہوں، اور ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس میں لگا رہی ہوں مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ مجھے دیکھ بھی لیں تو جی ہاں، یہ تمام چیزیں انہی کے لیے ہیں، اور جنہوں نے اپنی اوقات دکھائی ہے۔ کہیں پر اوقات کی باتیں وہ کر رہی ہیں، کہیں پہ وہ تربیت کی باتیں کر رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو تربیت نہیں دی جاتی، صرف پالا جاتا ہے، اور کہیں پر کسی کی ذہنیت اور زبانوں کی غلاظت پہ بات ہو رہی ہے۔ وہیں پر دیکھا ہے ہم نے کہ بھابھیوں کا بائیکاٹ، راشدہ اور فاخرہ کا جو ہے نا، بھابھیوں نے بائیکاٹ کیا ہے یا پھر ان لوگوں نے بھابھیوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل پہ نیو آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ جی ہاں، راشدہ فاخرہ کی جو بھابھی سے لڑائی ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ جو حقیقت ہے وہ اب کھل کے آہستہ آہستہ آ رہی ہے باہر، اور کوئی غیر لانے والا نہیں بلکہ ان کے اندر گھر کے موجود جو فرد ہیں وہی ان تمام چیزوں کو منظر عام پر لے کے آ رہے ہیں، بلکہ ان کے خود کے ایسے سٹیٹس، ایسی ویڈیوز، ایسی پوسٹ ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ان میں صرف بہنوں کی لڑائی نہیں بلکہ اب بہنوں کی اپنی نندوں سے بھی بھابھیوں سے بھی لڑائی ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ راشدہ کی والدہ کے نئے گھر میں قرآن خوانی رکھی گئی، سب کو انوائٹ کیا گیا، یہاں تک کہ پرانے محلے کی خواتین کو بھی دعوت دی گئی، ان کی آگے بہنوں کو بھی دعوت دی گئی، لیکن اپنی سگی بہویں وہ کہاں تھیں؟ آنٹی کی راشدہ کی بھابھیاں کہاں تھیں؟ بھائی کہاں تھے؟ راشدہ کے وہ بھائی جو ابھی دبئی سے عید کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی ہمیں وہاں موجود نظر نہیں آئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ گھر جو ہے، یہ جو ان کی ایک بھابھی ہیں فضا معصومہ اور شانی جو ان کے بھائی ہیں، ان کے گھر کے بالکل نزدیک یہ گھر بنایا گیا ہے۔ پھر سے ماں باپ الگ، پھر سے علیحدہ، یعنی بھابھیاں اپنے جو ساس سسر ہیں ان کو بھی ساتھ نہیں رکھتی، اور اب جب ساس سسر نے اپنا گھر بنایا ہے نیا تو وہاں پہ بھی ان کی کوئی موجودگی ہمیں بالکل نہیں نظر آئی۔ سب نے یہی سوال کیا کہ فاخرہ سے بھی، راشدہ سے بھی، کہ بھائی بھابھیاں کہاں ہیں؟ یہاں تک کہ ان کی جو بھتیجی فاخرہ کی، جو ان کے ساتھ ان کی ریلز میں پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھی، صبا نصیر، وہ بھی بالکل غائب تھی۔ صبا نے اپنے خاندان والوں کی کچھ حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اپنوں سے زیادہ غیروں کے جوتے چاٹنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی جو باتیں کی گئی ہیں یہ اشارہ ہے اپنے خاندان والوں کی جانب، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے کہ فاخرہ نے کوئی ایسی دعوت نہیں رکھی جس میں باقی جو بھابھیاں ہیں، خاص طور پہ صبا کی والدہ کو تو یہ انوائٹ کرتی ہی تھی، لیکن اب تک کی جتنی بھی میٹھی عید گزر گئی، اس سے پہلے کی دعوتیں گزر گئیں، گھر میں سالگرہیں کر لی دھوم دھام سے، اپنی سالگرہ کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن کہیں پر بھی صبا کی والدہ، ان کے والد کا کوئی نام و نشان، چلو صبا کے والد تو یہاں پر نہیں ہے پاکستان میں، لیکن ان کی بیوی بچے سب یہیں پر ہیں، لیکن ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔ مگر وہی بات ہے کہ اب تک ان تمام بہنوں نے اپنی ہونے والی لڑائی کا ذکر دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ ہاں، سب کچھ دکھائیں گی لیکن اس بات کو، اس چیز کو لوگوں کو کلیئر نہیں کریں گی کہ آیا ان کے درمیان ہوا کیا تھا۔ لوگ تو یہاں پر قتل بھی معاف کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے ایسے بڑے بڑے انسان کی زندگی میں واقعات ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن ان بہنوں نے اس قدر 1.5 انچ کی اپنی مسجدیں بنا لی ہیں، اس قدر ناراضگیاں پال لی ہیں کہ اب ان لوگوں کو کسی کے بھی گھر ہونے والے حادثات، کوئی واقعات، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کسی سے غرض نہیں رہا۔ کچھ عرصہ پہلے، سمجھے 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے، جو راشدہ کی سرجری ہوئی تھی، ایک کافی مشکل سرجری تھی وہ، اور راشدہ کی حالت بہت زیادہ نازک تھی، خراب تھی، ہم نے دیکھا تھا اچھی خاصی۔ اسی سرجری میں ایک پوسٹ لگائی گئی تھی ملائکہ کی جانب سے کہ جس میں کہا تھا کہ اپنوں سے غیر اچھے ہیں جو تکلیف دیکھ کر آ تو جاتے ہیں
لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صبا اور صبا کی والدہ ہمیں نظر آئیں عیادت کے لیے راشدہ کی، اور انہی دنوں کے بعد صبا اور صبا کی والدہ کا فاخرہ نے پتہ صاف کر دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ نظر نہیں آئی، یعنی ہمیں یہ چیز فیل ہو چکی ہے کہ اب فاخرہ خانم جو ہے ان لوگوں سے بالکل کٹ آف کر لے گی کہ جو راشدہ سے تھوڑی سی بھی دوستی یاری رکھیں گے۔ اب بھائی دبئی سے آیا ہے، بھائی کی فیملی دبئی سے آئی ہے، لیکن فاخرہ نے بھی اس کو انوائٹ نہیں کیا اپنے گھر پر عید پر بھی، لیکن مقدس اور مقدس کی فیملی کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اپنی جو بہن ہے ناصرہ، اس کو تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہر فنکشن پہ، سالگرہ پہ، ہر ایونٹ پہ انوائٹ کیا جاتا ہے، لیکن اپنے اس بھائی کو بھی نہیں بلا رہے کہ جو اتنے عرصے کے بعد پاکستان واپس آیا ہے۔ قرآن خوانی میں بھی اللہ کا کلام پڑھتے یہ تمام بہنیں، تینوں بہنیں، دو بہنیں ایک طرف بیٹھی تھیں اور جو راشدہ ہے وہ کمرے میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حج کر لیے ان لوگوں نے، دو دو حج کر کے آ چکی ہیں فاخرہ خانم، اور ساتھ ہی عمرے کر چکی ہیں۔ راشدہ ملک عمرہ کر کے آ چکی ہیں، لیکن یہ دل نہیں صاف کر سکیں۔ قرآن کلام ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہیں۔ یہ ایک گھر میں ماں نے بلایا ہے، ماں باپ نے سوچا ہوگا کہ بیٹیوں کو ایک ساتھ بلا لیں، شاید کوئی مسئلے مسائل حل ہو جائیں، لیکن نہیں، یہ لوگ تو ہاتھ میں دین کی کتاب لیے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بغض رکھ کے بیٹھی ہیں، بہنیں ہو کر ایک دوسرے کے لیے کس قدر نفرت لے کے بیٹھی ہیں۔ اب اگر میں جو یہ حادثات واقعات کی بات کر رہی ہوں، ان میں ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ راشدہ ملک نے جو کچھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا، ہسبینڈ نے یا راشدہ کے ساتھ کیا یا چھوڑ کے چلے گئے، جو بھی ایکس وائی زی ہوا ہے، اس کے بعد بھی بہنوں کو اپنی بہن پہ ترس نہیں آیا ہے۔ وہ بھی اب اپنی بہن سے بالکل بھی اس چیز کو لے کر بھی کوئی ہمدردی نہیں رکھتی ہیں، اس قدر دل میں بغض رکھ کے بیٹھ چکی ہیں۔ اور وہیں پر اس بغض، اس غلاظت، اس تمام چیزوں کے بارے میں بھتیجی نے تمام حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی ہے کہ ان کی پھپھو جو ہیں تینوں، انہوں نے کس قدر ان کے ساتھ غلط کیا ہے، کتنی نفرتیں رکھی ہیں۔ یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو صبا اور صبا کی والدہ کو بھی راشدہ کے بعد دیوار سے فاخرہ نے لگا دیا، اور سزا کس طور پہ ملی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ راشدہ کی عیادت کرنا صبا اور صبا کی والدہ کے لیے جرم بن گیا، اور اس جرم کی سزا ان کو ایسے دی جا رہی ہے۔ پہلے تو وہ بالکل ہی غائب رہی، لیکن اب جب وہ آئی ہے تو اپنے ساتھ ایک شور، ایک زلزلہ لے کر آئی ہے اس خاندان کے بارے میں کہ جو بڑی ہی اپنے آپ کو انفلوئنسر کہتی ہیں، سو کالڈ انفلوئنسر کہتی ہیں، لیکن وہ آج کل کیا انفلوئنس کر رہی ہیں؟ ناراضگیاں، وہ بھی سگے رشتوں میں، لڑائیاں، بغض، اور جس طریقے سے والدہ کے گھر میں قرآن خوانی پہ ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا اظہار نظر آیا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھی ہیں ملائکہ، عروشہ، راشدہ، لیکن فاخرہ نے ان کو اپنی ویڈیو میں کیپچر نہیں کرنا چاہا۔ وہیں پر راشدہ نے بھی اپنی ویڈیو میں ناصرہ کو کچھ خاص کیپچر نہیں کیا، نہ ہی یہ خالائیں جو ہے اپنی بھانجیوں سے بات کر رہی تھیں، اور نہ ہی بھانجیاں اپنی جو پھپھو خالائیں ہیں ان کو دیکھنا پسند کر رہی تھیں۔ ادھر آئیں شائیں بائیں ملائکہ عروشہ لگی ہوئی تھیں، منہ ادھر بیزاری والا بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں کہ خالہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمیں وہاں پہ پریشانی ہو رہی ہے۔ یعنی ان کی پریشان ہوا چہرہ ہمیں اس چیز کا صاف اشارہ دے رہا تھا کہ وہ یہاں پہ انکمفرٹیبل ہیں، وہ یہاں بیٹھنا نہیں چاہتی، وہ یہاں سے جلد جانا چاہتی ہیں، اور ماں باپ کی جو کوشش تھی اس کو ان بہنوں نے پوری طرح سے ناکام کر دیا۔ لیکن ایک سوالیہ نشان ہر دیکھنے والے کے لیے چھوڑ دیا کہ آیا ایسا کیا ہو گیا کہ اب ان بہنوں کے بعد اب بھابھیوں کو بھی دیوار سے لگا لیا، اور وہ بھائی جو ابھی دبئی سے آیا ہے اس کی فیملی کو بھی فاخرہ اور ناصرہ نے اپنے گھر دعوت نہیں دی، عید پر بھی اس کو دعوت نہیں دی، لیکن راشدہ اس کو بھی بلا رہی ہے۔ اور وہیں پہ فضا معصومہ کے شوہر جو شانی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے بھی جا رہی ہے، لیکن شانی کا منہ بہت اترا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہیں پر بشیر صاحب کے بارے میں بھی جو اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ راشدہ ملک نے جو بشیر صاحب سے ڈائیورس لے لی ہے، تو اس چیز کو لے کر بیٹیوں نے بھی باپ سے کنارہ کر لیا ہے۔ وہ واٹس ایپ کال جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دکھائی گئی تھی وہ سب فیک تھا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ والد صاحب نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ عید کا دن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جو مطلب صدیوں سے گزر چکے ہوتے ہیں دنیا سے، ان کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ ان کے لیے تو ہر وقت انسان جو ہے اپنی یاد کو تازہ رکھتا ہے، اور وہ بھی حیات
جو والد ہیں اس کو بھی کسی نے یاد نہیں کیا عید کے دن بھی. یہ جو بیٹیاں ہیں اور ماں ہیں ان کو اپنی ماڈلنگ سے ہی عید والے دن فرصت نہیں تھی. ہر طرح کے پوز بنائے گئے ماں اور بیٹیوں کی جانب سے, تیاریاں دکھائی گئیں, قربانی دکھائی گئی, لیکن نہیں دکھایا گیا تو اپنے گھر کا وہ مرد نہیں دکھایا گیا جو ان کو اس مقام تک لانے میں مدد کرتا رہا, جس نے ہر طرح کی سہولت فراہم کی. ظاہر سی بات ہے کہ راشدہ کی جتنی بھی کامیابی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کے شوہر کا بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوگا, تھوڑی بہت تو ہیلپ کی ہوگی, لیکن اب ان کا بالکل پتہ ماں کے بعد بیٹیوں نے بھی صاف کر دیا ہے. بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ یہ انفلوئنسر ہیں اور کیا انفلوئنس کر رہی ہیں, کیا میسج دے رہی ہیں دنیا کو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. میں دوں گی اجازت. اللہ حافظ.